نہیں دیے. اچھا یہ بھائی تم 5.8 سے اوپر جاتے تو کہتے نا کہ دیکھیں ہم نے کتنا زبردست توپ چلائی ہے. آپ -4 پہ آ کے کہتے ہیں جی ملک ترقی کر رہا ہے. اس کو ملک ترقی کرنے کو کہتے ہیں. اور ملک اگر ترقی کر رہا ہو تو پھر لیاقت باغ میں کرسیوں سے خطاب نہیں کرنا پڑتا. کرسیوں کے عظیم الشان جلسے سے خطاب نہیں کرنا پڑتا اگر ملک ترقی کر رہا ہو. کیونکہ عوام جو ہے ہم سے زیادہ سیانی ہو چکی ہے. عوام کے لیے اگر آپ کچھ کریں گے، عوام کے لیے کچھ کیا ہوگا، آپ یقین کریں عوام جو ہے انہیں جہاں پہ ہوپ ہوتی ہے، جہاں سے کچھ مل رہا ہوتا ہے، عوام ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیاقت باغ میں آپ نے دیکھ لیا، اور جلسے کر کے دیکھ لیں. اور آج یہاں گجرانوالہ میں بھی دیکھ لیجئے گا، کراچی میں بھی دیکھ لیجئے گا، باقی جگہوں پہ بھی دیکھ لیجئے گا، آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمارا کون سا مسئلہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بڑے لوگ باتیں کر کے جاتے ہیں، ان سے پوچھو ٹیکس کتنا دیا ہے. ان کی پوری کیبنٹ نے جتنا ٹیکس دیا ہے نا، اس سے 10 گنا زیادہ ٹیکس صرف ایک شاہد خاقان عباسی نے دیا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ جو اس ملک کی تباہی پھری ہوئی ہے. آدھے سے زیادہ لوگ وہ پوچھتے ہیں کہاں، وہ ٹریول ایجنسیوں کے چکر لگانے شروع کر دیے ہیں، اپنی سیٹیں بک کرانی شروع کر دی، اس لیے کہ ڈیول نیشنل بٹھائے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے لوگ تو بٹھائے، کرونیز بٹھائے ہوئے ہیں نا، اے ٹی ایمز بٹھائے ہوئے ہیں نا. ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے حکومت کیسے چلانی ہے. صرف ہمیں گالیاں دینے سے اگر آپ کی حکومت چلتی یا چل رہی ہوتی تو ہم خود یہ آفر کرتے کہ روزانہ آپ ہمیں گالیاں دیا کریں، اس لیے کہ آپ کی حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے نا. لوگوں کو کھانے کو مل رہا ہے، لوگوں کو دالیں مل رہی ہیں، سستی سبزیاں مل رہی ہیں، لوگ گوشت کھا رہے ہیں جو کہ بھول ہی چکے ہیں کہ گوشت ہوتا کیسے. آٹا چینی آپ دے نہیں سکتے. جی باتیں آپ بڑی بڑی کرتے ہیں. جناب والا تھوڑا سا میں مہربانی کریں، جمعہ ہے تو ایسے جمعہ ہی ہے، جمعہ اگر مہربانی کریں شاہد صاحب. میں تو دیکھیں، میں تو وہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں اس سینٹ میں وہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو صرف سینٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، ان کا بھی گزارا اب اس طرح سے نہیں ہو رہا. یقین کریں، وہ ہے نا کہ زندگی کے نرخ اتنے بڑھ گئے، موت کا سودا ہمیں سستا لگا، لوگوں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دی، اپنے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کرنی شروع کر دی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اخباروں میں چھپ رہی ہیں، روزانہ ہم پڑھتے ہیں. ہم مستی میں نہیں ہیں، یہاں پہ لوگ مست ہوئے ہیں کہ بھائی حکومت مل گئی ہے، بابر بیش کوش کے عالم نیست. مجھے آپ ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے، آپ ایم کے جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ جو انتقامی آپ نے کارروائی کر لی ہے اور کر رہے ہیں ابھی، اور کرنا چاہتے ہیں، انٹینشنز بھی ظاہر کرتے ہیں، اوپنلی بات کرتے ہیں، جو آپ کو بھگتنی بھی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومتیں انصاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں، حکومتیں بدلے چکانے کے لیے نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے انتقام لینا ہی ہے، پھر آپ نے جو آپ کی کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ جہانگیر ترین کیوں چلا گیا ہے؟ وہ دوسرا جو ہے جنوبی پنجاب والا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں کی 18 لندن میں پراپرٹیاں پکڑی گئی ہیں، اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ وزیر ہیں لیکن ایک فلیٹ کب خریدا اس سے پوچھ رہے ہیں جس نے 1989 میں 50 کروڑ روپے شوکت خان کے لیے دیے تھے، جس سے سارا خاندان آپ کا چل رہا ابھی تک. کوئی عقل کی بات کریں نا بھائی. آپ کیا جو جن کے پاس کل کھانے کو نہیں تھا وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے ان کے پاس ہیں، تو بھائی آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کو کیوں نہیں؟ آپ کہتے میں انہیں چھوڑوں گا نہیں. کیا چھوڑو گے نہیں؟ ہم کوئی مطلب کہ وہ ہے نا، شوق سے شہر پناہوں میں لگا دو ہم کو. ہم چٹانے ہیں، کوئی ریت کا ساحل تو نہیں، ہم کوئی دیواریں پھندنے والے لوگ تو نہیں ہیں بھائی جان.
کہ ذرا پولیس کا ایک انسپیکٹر آیا اور 10 فٹ کی دیوار پھانگ کے اپنے باپ اور بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے، لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. ہمارے سے اس طرح سے آپ ٹکرائیں گے، کل کو آپ رو رہے ہوں گے. آپ یقین کریں ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن مجھے ان کے آنسو ابھی نظر آ رہے ہیں. ان کے ساتھ بڑا برا ہونا ہے، کیونکہ اس طرح سے کسی حکومت نے کیا نہیں ہے آج تک. آپ 1 سال سے 1.5 سال سے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جیلوں میں. ایک روپے کی کرپشن آپ نے کسی پہ ثابت نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں جی میں NRO نہیں دوں گا. NRO مسلط شدہ آدمی بھی NRO دے سکتا ہے کسی کو. جو کسی کی انگلی پہ بیٹھا ہوا ہو وہ کسی کو کیا ہوں، جن کی ہتھیلی میں سوراخ ہزاروں، وہ دینا بھی چاہیں گے تو کیا دیں گے کسی کو؟ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ لینے والے ہیں. آپ نے ساری زندگی مانگا ہے، منگترل. آپ کیا دیں گے کسی کو؟ دینے والے ہوتے وہی ہیں جو 50 کروڑ 70 کروڑ کا بننا تھا اسپتال، بغول آپ کے 50 کروڑ روپے دے دیے. میں 1-2 منٹ میں بس بند کر دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جی مشاہد صاحب. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر یہ جو ڈی چوک میں بڑے غریب لوگ ہیں، دیکھیں مہنگائی شنگائی ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہے ہر سال کچھ نہ کچھ، لیکن حکومتیں یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں جناب چیئرمین کہ مہنگائی تو بے پناہ کر دی ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا. وہ ڈاکٹر جو کل اپنے نسخوں پہ لکھا کرتے تھے کہ ووٹ PTI کو دینا ہے، وہ یہاں پہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. وہ اور علی محمد خان چلا گیا ہے نا، یہ رات گیا تھا وہاں پہ، اس کو جو کچھ سنایا گیا ہے وہ ساری دنیا نے سنا ہے. وہ مطلب کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، ہر جگہ ہے. تو بات یہ ہے کہ میں ان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ اس ملک کو چلاتے. پولیو ورکرز جانوں کے نذرانے دیے ہیں انہوں نے. بڑا مشکل ہوتا ہے گولی کھانا، اور پہلے سے پتا غریب ہی لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے، یہ پولیو ورکرز جو ہوتے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی کتنی. آپ نے کتنی مہنگائی کر دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے قابل نہیں رہے. جناب چیئرمین، یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ ہر روز کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، مجھے یہ بتا دیں، روز کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. جی بھائی بڑی اچھی بات ہے، اجلاس آپ ضرور کریں، لیکن بھائی اس کا نتیجہ یہی ہے
کہ جس نے دوائیاں بڑھائی ہیں اس کو پروموٹ کر دیا, جس نے آٹا بڑھایا ہے اس کو پروموٹ کر دیا, جس نے, آپ کو پتا ہے کہ صرف چینی میں ابھی تک 200 ارب روپے سے زیادہ عوام کے اوپر بوجھ پڑ چکا ہے. 200-300 ارب روپے آٹے کی, یہ یہاں پہ ابھی باتیں کر رہے تھے مہنگائی نہیں بڑھی, آٹے پہ 200-300 ارب کا, اور جو عوام دے رہی ہے روزانہ. تنخواہ نہیں بڑھانی, مہنگائی بڑھانی ہے. آٹا تو کبھی مطلب مہنگا ہی نہیں ہوتا اس طرح سے. ہم 53 روپے پہ چھوڑ گئے تھے, ہم برے ہیں. آپ 110 روپے پہ بیچ رہے ہیں, آپ بڑے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم 35 روپے پہ جو چیز چھوڑ کے گئے تھے آپ 80 روپے کی بیچ کے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاہد صاحب بڑی. تو بھائی بات یہ ہے, یہ پی ڈی ایم ویسے ہی نہیں بنی. یہ اگر یہ کام نہ کیے ہوئے ہوتے, اگر ہمارے ساتھ لوگ نہ ہوتے تو پی ڈی ایم بھی نہ ہوتی. پی ڈی ایم جو ہے یہ ایک طوفان ہے, اور یہ طوفان جو ہے اس نے اپنا رخ اختیار کر لیا ہے, اور آپ نے تو ہونا ہی نہیں ہے. ابھی کچھ عرصے بعد آپ نے جیل میں ہونا ہے. آپ نے جو وارداتیں ڈالی ہوئی نا کے پی کے میں. جی مشاہد صاحب پلیز. جی کیا بھائی, اب آپ لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہیں, میں آپ کی نہیں سنوں گا, ان کی جی مشاہد صاحب پلیز اگر وائنڈ اپ کریں کیونکہ ابھی جمعے کا ٹائم ہے. پلیز انہیں اس طرح کھڑا نہیں ہونا چاہیے. وہ پتہ کیسے کھڑے ہوئے ہیں, ان کا قصور نہیں, میرا بھائی ہے. ابھی بھی اپنے آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس سمجھ رہا ہے, کیونکہ وہ کھڑا ہوتا تھا میں بیٹھ جاتا تھا کہ وہ اس کا حق ہے نا. جی لیکن جی مشاہد صاحب اب وہ ان کے کان میں کہہ رہے ہیں, اب وہ دیکھ کے کھڑا کر دیا. دیکھیں یہ چلاکیاں اور مکاریاں. میں کھڑا ہو جاتا چاہے مشاہد صاحب بس آپ چلاکی سر, میری گزارش یہ ہے, جمعے کا ٹائم ہے, یہ ہاؤس ہو گیا جی, ہو گیا جی. باقی اس طرح بھی جی ہمارے اس ہاؤس کے 2 ممبران, معزز ممبران تھے, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس درمیان. ان کے لیے پہلے دعا کرائیں گے, پھر ایک ریزولوشن ہے, اس میں فارمر سینیٹر تھے سید قربان. بس اب ختم ہو گیا مشاہد صاحب, سید قربان شاہ صاحب اور دوسرے فارمر سینیٹر